بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، हम लोग मनार السبيل في शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन ضويان इस किताब को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग बाबु सलाती अहलिल अअज़ार यहाँ से पढ़ रहे हैं। और हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से आज का हल्का नंबर 113 है। और बाबु सलाती अहलिल अअज़ार में तकरीबन आधा पौना हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं। वतसिह्हु अला अर्राहिलति मिम्मन यतअज़्ज़ा बिनहवी मतरिन व वहलिन, वहाँ से पढ़ना है। जी शेख, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतसिह्हु अला अर्राहिलति मिम्मन यतअज़्ज़ा बिनहवी मतरिन व वहलिन लिहदीथि अला इब्न उमय्या अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा इला मदीक़िन हुवा व अस्हाबुहु व हुवा अला राहिलतिही वस्समाउ मिन फ़ौक़िहिम वल बल्लतु मिन अस्फलि मिनहुम फ़हदरतिस सलाह फ़अमरल मुअज़्ज़िन फ़अज़्ज़न ثم تقدم من أسفل فصلى بهم منهم. من أسفل منهم. नहीं, मन नहीं, من أسفल منهم. أيوة. والبلة من أسفل منهم. من أسفل. من أسفل منهم. فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. وقال العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس رضي الله عنه، ذكره أحمد. أو يخاف على نفسه من نزوله من عقب أو سبع ونحوه، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين إذا لم ويؤمن من الماء والطين. ويؤمن من الماء، यहाँ पर बा है बाकायदा। अच्छा, हाँ, हमारे नुस्खों में मिन है। إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فصل في صلاة المسافر. قصر صلاة الرباعية أفضل من إتمامها، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه. وخلفاؤه داوموا عليه. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا، قاله ابن المنذر. لمن نوى سفرا مباحا، أي ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان حج وجهاد متعينين، أو مسنونا كزيارة رحم، أو مستوى الطرفين كتجارة لمحل معين، فلا يقصر. هائم لا يدري أين يذهب، ولا سائح لا يقصد مكانا معينا، ونحوهما. يبلغ 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال وذبيب الأقدام، لحديث ابن عباس مرفوعا يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد. وقال البخاري في صحيحه باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا،
وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. انتهى. إذا فارق بيوت قريته العامرة، لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها. جی لا حقیقتها. لا حقیقتها. اور پڑھیں شیخ. چلیں ٹھیک ہے، کافی ہے یہاں تک. چلیں ٹھیک ہے، کافی ہے اتنا انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ علامة السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، اس میں ہم لوگ باب صلاة اہل الاعذار پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں نے باب صلاة اہل الاعذار کا زیادہ حصہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا حصہ باقی ہے. یہ حلقہ نمبر 113 ہے. باب صلاة اہل الاعذار، جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ ایسے مریض یا ایسے عذر والے لوگ جن کے پاس عذر ہے، یا جو لوگ معذور ہیں، کبھی کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کبھی کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے، گھٹنوں میں درد ہے، ایسے جو بھی مسائل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو عذر ہے، ان کے لیے شریعت نے اتنی آسانی کی جتنے تک وہ سنبھال سکتے ہیں. کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں، رکوع کر سکتے ہیں رکوع کریں، رکوع نہیں کر سکتے ہیں تو بیٹھ کر ہی رکوع کریں، بیٹھ کر ہی سجدہ کریں، جیسے بھی استطاعت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب. کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر تو بیٹھ کر پڑھو، ورنہ لیٹ کر پڑھو. یہ 3 مرحلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. تو ہر عام مستطیع قدرت والے انسان کے حق میں تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا واجب ہے، خاص کر فرض میں. نفل میں جائز ہے کہ اگر قدرت رہتے ہوئے بھی بیٹھ کر کوئی پڑھنا چاہتا ہے رات کی نماز تو بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. نفل نماز جو بھی ہے وہ بیٹھ کے اگر کبھی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے نفل نماز بیٹھ کر پڑھی. اب یہاں پر کچھ ایسے ہی عذر جو انسان کو وقتی طور پر پیش آتے ہیں سامنے، جیسے اگر آدمی سواری پر ہے، بارش ہونے لگے اور اس کو بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس ہو رہی ہو، کیچڑ کی وجہ سے تکلیف محسوس ہو رہی ہو، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ کیا وہ اتر کے کیچڑ میں سجدہ کرے گا، پانی میں سجدہ کرے گا، یا اس کو اجازت ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ کر پڑھے؟ تو کیا اگر سواری پر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے اگر اسی میں زیادہ آسانی پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے مزید دشواریوں کا سامنا نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی کہیں جنگل سے گزر رہے ہیں، نیچے اترنے پر کچھ موذی جانوروں کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ سواری پر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. اب کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو سواریوں کے مسائل تھے تو وہ تو جنگل و بیابان میں سفر کرتے تھے، اور
یہ مسائل پیش آتے تھے، تو یہاں پر فقہی اعتبار سے یہ کہا گیا کہ وہ سواری پر پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن اگر ایسا ہوا کہ آپ آج کل کی گاڑیوں میں ہیں، کبھی کبھار بعض جگہوں پہ ایسے شدید ٹریفک جام ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی سفر پر نہیں ہے کہ آپ 2 نمازوں میں جمع کر لیں گے، آپ اپنے شہر میں ہیں، ڈیوٹی سے گھر آ رہے ہیں، گھر سے ڈیوٹی جا رہے ہیں، ایسی شدید ٹریفک ہو گئی کہ گاڑیاں کھڑی کی کھڑی ہو گئی، مان لیں کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، سامنے ایسے شدید ایکسیڈنٹ ہے کہ اب وہاں تک نہ وہ بریک ڈاؤن وغیرہ پہنچ کے گاڑیاں ہٹا رہا ہے، یا اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، کبھی اچانک کہیں بارشوں کی وجہ سے بھی ایسی ٹریفک جام ہو جاتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں آپ اپنی سواری میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں مشائخ؟ جی اگر نماز کا وقت گزر جا رہا ہے تو پڑھ لے سکتے ہیں شیخ جی نماز۔ خاص کر جی مان لیں کہ مغرب کے بعد کا وقت ہے، مغرب کا وقت تو ہوتا ہی ہے تھوڑا مختصر ہی، اب جی ایسے میں کوئی آدمی جو ہے پھنس گیا تو وہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو اپنی ہی گاڑی میں پڑھ لے سکتا ہے، چونکہ یہاں پر جیسے سواری میں پانی بارش کی وجہ سے، کیچڑ کی وجہ سے، موذی جانور کی وجہ سے آدمی پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر حالت ایسی ٹریفک یا ایسی اس طرح جام ہے کہ آپ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ روڈ کے کنارے مصلی بچھا کے پڑھ سکتے ہوں، سب جام ہے تو آپ گاڑی کے قریب ہی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت پیدا ہو جائے تو گاڑی کے اندر بھی آپ پڑھ لے سکتے ہیں۔ سواری پر جو پڑھنے کی بات یہاں پر ذکر ہوئی ہے، یہاں جو ترمذی کی حدیث ہے ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک مرتبہ دیکھا کہ بہت تنگ جگہ میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا الی مضیق، مضیق کہتے ہیں بہت تنگ جگہ ہے، جگہ بھی کم ہے، صحابہ ہیں، آپ اپنی سواری پر ہیں، اوپر سے بارش برس رہی ہے، نیچے سے کیچڑ ہو چکا ہے، نماز کا موقع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا، انہوں نے اذان دے دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھایا تو آپ نے اشارہ کیا، یا مطلب ہے کہ جیسے رکوع کے لیے سر تھوڑا جھکاتے ہیں، پھر سجدے کے لیے اور سر جھکاتے ہیں، وہ ایما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کرتے رہتے کہ رکوع کے مقابلے میں سجدہ تھوڑا سا نیچے کیا کرتے تھے۔ اس کے اوپر امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ اہل علم کا عمل بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے نیچے اترنے سے خود اپنے آپ پر ڈر رہا ہے کسی موذی جانور سے، یا کچھ ایسا وہ معذور انسان ہے کہ سواری پر بیٹھ جائے تو پھر اس کو سوار ہونے میں دقت ہوتی ہے، مطلب اتر جائے تو سوار ہونے میں دقت ہوتی ہے، تو ایسا انسان سواری پر پڑھ لے سکتا ہے۔ یہاں پر اس کے لیے کیا دلیل ہو سکتی ہے مشاہد؟ اب ایک تو یہ جو حدیث یہاں پر ذکر کر رہے ہیں یہ ضعیف ہے، اس کے علاوہ کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ایک انسان ایسی صورت میں سواری پر پڑھ لے سکتا ہے؟ جی مشاہد، دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے سواری پہ نیت باندھ کے نماز شروع کرتے تھے، اور اس کے علاوہ سواری پھر جس طرف ہو جاتی تو اس کا کچھ یہ نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے، یہ تو بالکل نفل نماز میں یہ طریقہ وارد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز میں
سواری جدھر بھی رخ کرتی وہ قبلہ شرط نہیں نفل نماز میں. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ نے نماز کے موقع پر سواری کو قبلہ رخ کیا، پھر جب وہ ایک مرتبہ قبلہ رخ ہوئی پھر جدھر بھی جانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو جاری رکھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. یہ تو بالکل خاص ثبوت ہے نمازوں سے متعلق. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی بھی بات کے لیے مکلف نہیں کیا. اور استقبال قبلہ یہ بھی واجبات میں سے ہے. تو کئی ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں سواری میں نماز کے سلسلے میں. اب اگر کوئی آدمی فلائٹ سے سفر کر رہا ہے، اس میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے گا مشائخ؟ کیا وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر جدھر رخ ہے ادھر پڑھے گا یا کیا کرے گا؟ اس کے لیے کیا حل ہے؟ جی مشائخ، فلائٹ میں نماز کس طرح پڑھے گا انسان؟ اب ہمارے فلائٹوں کے حساب سے دیکھیں تو شیخ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں. البتہ سعودی ایئر لائنس میں تو الحمدللہ اس کا انتظام ہے نماز کا. جی تو ہمیں تو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں جی، کرسی اپنے سیٹ پہ بیٹھ کے ہی. اب پتہ نہیں پھر کیا ہے کہاں تک درست ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر انتظام ہے کسی فلائٹ میں پیچھے کچھ نماز کے لیے جگہ بنی ہوئی ہو تو وہاں جا کر پڑھ لے. کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے وہاں پر پڑھنے کی صورت میں. اگر کسی جگہ اس کی سہولت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے الگ سے خاص جگہ نہیں بنی ہوئی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ آپ پیچھے جو حصہ بنا ہوا ہے یا سامنے بھی کچھ حصہ خالی رہتا ہے وہاں اجازت چاہے. جو لوگ خدمت پر مامور رہتے ہیں وہاں پر ان سے اجازت طلب کرے کہ بھائی میں 2-4 منٹ یہاں نماز پڑھ لوں گا. تو اگر اجازت مل جاتی ہے تو پھر وہاں کھڑے ہو کر پڑھ لینا چاہیے. نہیں وہ لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آدمی اپنی سیٹ پر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. قبلے کے سلسلے میں معلومات کر لے کہ قبلہ کدھر ہے. اس جانب رخ ہو کر پڑھنے کے لیے اگر فلائٹ اسی جانب اسی جہت میں اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ فقہا نے یہ کہا ہے کہ آدمی شروع کرتے وقت ایک مرتبہ قبلہ رخ ہو کے پھر اپنے جگہ پر بیٹھ جائے جدھر بھی منہ اس کا ہے تو ادھر وہ منہ کر کے نماز پڑھ لے. تو مختصر یہ کہ آدمی کوشش کرے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا ہو سکے. اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی کا مکلف کیا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. دیکھیں یہاں پر حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. کسی بھی بات کا حکم دیا جائے تو پھر جتنی طاقت ہو سکے وہاں تک آپ اس پر عمل کرو. تو پھر اس کے بعد صلاۃ المسافر یہ ایک فصل شروع ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بعد میں پڑھتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.